نماز تراویح 8 رکعت سنت گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں حدیث نقل کرتے گئے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی گئے کہ ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان وفی غیر رمضان علی 11 رکعہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہاں پہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر رمضان کا بھی بتا دیا کہ پورے سال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات سے زیادہ نفلی نماز نہیں پڑھتے تھے، اور پھر رمضان کا بھی بتلا دیا کہ رمضان کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت نفل اور 3 وتر۔ اور ایک دوسری حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر موجود گئے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت گئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پڑھتے تھے، یعنی رات کی نماز 13 رکعت پڑھتے تھے۔ اگرچہ محدثین نے اس بات کی وضاحت کی گئی کہ 2 رکعت صبح کی سنت پڑھتے تھے، اور ایک دوسری روایت میں یہ موجود ہے کہ وتر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے رمضان اور غیر رمضان کا، وہ 11 رکعت ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان یہ بات اگر سمجھے کہ 20 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو ایسا کسی حدیث میں بھی موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی محقق عالم دین یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھی ہے یا پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں، موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو جب تراویح کے لیے جمع کیا تو وہاں پہ انہوں نے کتنی رکعت کا حکم دیا تھا۔ اس میں 2 حدیث ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ 20 رکعت کا حکم دیا تھا، اور دوسری حدیث ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ب8 رکعات 8 رکعت کا حکم دیا تھا، اور 20 رکعت والی حدیث ضعیف ہے، بالکل ضعیف جداً ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 8 رکعت پڑھنا ہی ثابت ہے، اور اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی 8 رکعت پڑھنا ہی ثابت ہے۔ انہوں نے صحابہ کو 8 رکعت پڑھنے کا ہی حکم دیا ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی انسان سنت سمجھ کے نماز پڑھنا چاہے تو وہ 8 رکعت ہی پڑھے گا۔ ہاں، اگر کوئی انسان نوافل سمجھ کے نماز تراویح پڑھنا چاہے یا قیام اللیل کرنا چاہے تو اس پہ کوئی قید نہیں ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ انہوں نے فتح الباری کے اندر صحابہ سے یہ آثار نقل کیے گئے کہ صحابہ مختلف رکعات پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ سے 20، 23 اور اسی طرح 33 رکعات بھی ثابت گئے، 39 رکعت بھی ثابت گئے، اور اسی طرح 46 تک رکعت بھی ثابت گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی انسان اگر آسانی سے بات سمجھنا چاہے تو وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر روٹین کے ساتھ 11 رکعت ہی پڑھی ہیں، پورے سال کے اندر بھی 11 رکعت اور رمضان کے اندر بھی 11 رکعت۔ کوئی بھی ایک ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے لیے کوئی اسپیشل حکم دیا ہو، کسی بھی اسپیشل عبادت کا حکم دیا ہو۔
حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح پڑھائی ہے، 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح پڑھائی ہے، اور اس کے بعد فرض کے ڈر سے چھوڑ دی، اور باقاعدہ صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے اس پہ ہمیشگی کی تو مجھے ڈر ہے یہ آپ پہ فرض نہ ہو جائے۔ تو ہاں، اگر آپ کو فرضیت کا ڈر نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے آپ سارا مہینہ پڑھاتے، تو اگر آپ نے 3 دن 11 رکعت پڑھائی ہے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ پڑھاتے تو 20 پڑھاتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس میں بالکل آسان بات ہے، جو بھی کوئی انسان اپنی نماز تراویح کو سنت کہنا چاہے وہ 8 ہیں، وتر ملا کے وہ 11 ہیں، اور اگر کوئی انسان نوافل پڑھنا چاہے تو اس پہ کوئی قید نہیں ہے، لیکن وہ اپنے پڑھے ہوئے نوافل کو سنت نہیں کہہ سکتا۔ اور اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو منسوب کرتے ہیں کہ ابن خطاب نے 20 رکعت کا حکم دیا، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ذخیرہ حدیث میں کوئی بھی ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے جس میں یہ بات ثابت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت نماز تراویح ثابت